السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں میں بقرعید آنے والی ہے اور بقرعید کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی دینے والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرعید قریب آتی ہے تو کچھ ناسمجھ لوگ اس کو لے کر طرح طرح کے سوال اٹھانے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو بلا وجہ ان بے زبان جانوروں کی ہتیا ہوتی ہے۔ آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بقرعید کے حوالے سے پوری معلومات دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانوروں کی قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور اہمیت کی حامل ہے اور آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور مہربانی کر کے اسے لازمی شیئر بھی کر دیں تاکہ بقرعید آنے سے پہلے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر تہوار کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح بقرعید کو بھی منانے اور قربانی دینے کے پیچھے اسلام میں ایک واقعہ ہے اور یہ واقعہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں سے یعنی کہ اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کی آزمائش بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی کہ اپنا دوست بنایا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ خدا کی شان کہ بہت دنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کوئی فرزند نہیں تھا، یعنی کہ آپ کی کوئی بھی اولاد نہ تھی اور آپ نیک اور صالح فرزند کی تمنا میں بار بار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہتے تھے اور اس طرح عرض کرتے تھے کہ ربی حبلی من الصالحین، یعنی اے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ درد مند دل سے اخلاص کے ساتھ نکلی ہوئی آپ کی دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئی اور بڑھاپے میں جا کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ بڑی بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد ملا ہوگا وہ باپ کی نظر میں کتنا عزیز اور کس قدر زیادہ پیارا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس فرزند سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرمانے لگے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عظمت میں یہ سوال عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن حضرت ابراہیم کا تو یہ حال ہے کہ ان کے دل میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اے پروردگار، حقیقی معنوں میں تیرا خلیل اور دوست کہلانے کا تو وہی مستحق اور حقدار ہو سکتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے نور نظر حضرت اسماعیل کی قربانی کا ہی حکم دے دیا تاکہ فرشتوں کے سوال کا پورا جواب ہو جائے اور یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کریم کے مقدس خلیل ہیں۔ چنانچہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ ان پر نیند غالب آ گئی۔ تبھی آپ علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنے عزیز چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، اسی لیے صبح ہوتے ہی آپ نے ان اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیے، یعنی کہ 100
اونٹوں کی آپ نے قربانی پیش کر دی۔ پھر جب دوسری رات آپ سوئے تو آپ نے دوبارہ وہی خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کی میری راہ میں قربانی پیش کر۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بار 200 اونٹ کی قربانی دے دی، یعنی کہ 200 اونٹ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر سے وہی آواز آئی، اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو آپ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم میری راہ میں اس چیز کی قربانی کرو جو دنیا میں تم کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے دنیا میں سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہا کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے فرزند یعنی کہ اپنے بیٹے سے کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے پہلے جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی کافی دعاؤں اور منتوں اور التجاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عطا فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنا تو آپ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ وہ اپنی سب سے عزیز چیز اور سب سے پیاری چیز یعنی اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اسی لیے پھر تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے ہاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل دولہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر پر دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ سے منا کی وادی کی طرف روانہ ہونے لگے، تبھی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا اور وہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر کسی دوست کے گھر دعوت پر نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا، میں اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم اس کو قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، یعنی کہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اسماعیل اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان سب کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر شیطان وہاں سے بھاگا اور پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت پر نہیں بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو مجھ سے بڑا خوش نصیب پھر اور کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، وہاں سے بھی بھاگا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے اس لاڈلے اور پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ملعون شیطان ہی ہے، اس لیے آپ نے کچھ پتھر اٹھائے اور پھر شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ تبھی
سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہم تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک مقدس نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن بابا، آپ سے میری التجا ہے کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلاؤ گے تو آپ وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح باندھ لیجئے اور اپنی آنکھوں پر بھی ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میری گردن پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ اور آخری بات یہ کہ میری موت کی خبر میری ماں یعنی کہ حضرت ہاجرہ کو نہ دیجیے گا، ورنہ وہ برداشت نہ کر سکے گی۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھ میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتا تو میں خوشی خوشی ان سب کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جب آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی ہے تو خدا کی شان کہ وہ تیز چھری حضرت اسماعیل کی نازک گردن کو کاٹ نہ سکی۔ پھر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام خوف خداوندی سے لرزتے ہوئے چھری کو پتھر پر تیز کرنے لگے اور پھر دوبارہ پوری قوت سے ذبح کرنا چاہا، مگر پھر بھی چھری نے کام نہیں کیا، یعنی کہ حضرت اسماعیل کی نازک گردن کو کاٹ نہ سکی۔ گویا وہ چھری زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی، اے ابراہیم، آپ مجھ پر خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ مجھ سے خدا کا خلیل کہتا ہے کاٹ، اور 70 مرتبہ رب جلیل فرماتا ہے مت کاٹ۔ تو اے ابراہیم، اب آپ ہی بتا دیجئے کہ میں خلیل کا کہنا مانوں یا رب جلیل کی فرما برداری کروں۔ پیارے دوستو، یہ وہ منظر تھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ و فداکاری پر تحسین و آفرین کا نعرہ بلند کرنے لگے، اور رب العالمین نے فرمایا، اے فرشتو دیکھ لو، بلا شبہ میرا ابراہیم ہی میرا خلیل ہے۔ دیکھ لو کس طرح میرا خلیل میری راہ میں اپنے محبوب و عزیز فرزند اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم کے دل میں خدا کے سوا کسی کی محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ آخرکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس فداکارانہ جذبہ اخلاص کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پر ایسا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جنت سے ایک جانور لے کر جلدی سے زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے اٹھا کر اس کی جگہ اس جانور کو وہاں رکھ دو، اور اسماعیل کے ہاتھ پاؤں سے رسیاں کھول دو، کیونکہ میرا خلیل امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب تیسری دفعہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی ہے تو اس بار گردن کٹ گئی اور خون بہنے لگا، مگر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ہی آپ کا بیٹا اسماعیل بالکل صحیح سلامت کھڑے ہو کر مسکرا رہا ہے، اور آپ نے جب نیچے کی طرف دیکھا تو اسی جگہ پر ایک دمبا، جس کو ہم اپنی زبان میں بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پڑھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر وللہ الحمد کا کلمہ جاری ہو گیا۔ تب تک کہ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، تبھی سے ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد بقرعید منایا جانے لگا، جو ہمارے دیش بھارت
پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلے حصے کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔